باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا یعملون وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسماء الحسنى یعنی جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز یہ ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام بیان فرمائے تو ابو جہل نے اعتراض کیا، اس نے کہا جب خدا تمہارا ایک ہے تو رحمان اور رحیم کون ہے؟ جب ایک خدا ہے تو خدا کا تو ایک ہی نام ہوتا ہے، اتنے سارے نام ہیں تو پھر خدا بھی اتنے سارے ہوں گے۔ تو اس کو جواب دیا گیا، فرمایا کہ یہ ایک ہی خدا ہے، جس کے باقی رہا مسئلہ ناموں کا تو یہ صرف اس کے نام نہیں ہے بلکہ یہ ساری اس کی شانیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، خدا ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے، رحمان ہونا اس کی شان ہے، رحیم ہونا اس کی شان ہے، عزیز اور غفار ہونا اس کی شان ہے، قہار اور جبار ہونا اس کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وجہ سے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہے فادعوہ بہا، اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ ہی اس کو پکارا کرو۔ سبحان تو اللہ۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک بڑی خوبصورت نسخہ وہ ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، نسخہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو یا جو دعا مانگنا چاہتا ہے وہ اس کی دعا قبول ہو، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں نا، ہر نام کے ساتھ یا لگاتے جاؤ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا غفار، یا قہار، سب ناموں کے ساتھ پہلے یا لگاتے جاؤ، 99 ناموں کے ساتھ یا لگاتے جاؤ۔ جب 99 نام مکمل کر لو تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دعا مانگنے کا بڑا زبردست طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا، کہ یعنی ہر نام کے ساتھ پیچھے یا لگا دو، پھر جیسے 99 نام مکمل ہو جائے، 99 ناموں کے مکمل ہونے کے بعد پھر جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو ابو جہل کو یہ جواب دیا گیا، فرمایا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ اگر رب ایک ہے تو صرف اس کا نام ایک ہو سکتا ہے۔ فرمایا نا، یہ واحد رب ایک ہی ہے، لیکن اس کی یہ ساری شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، رحیم ہونا، رحمان ہونا، قہار ہونا، جبار ہونا، یہ ساری کی ساری اسی کی شان ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ اپنی شان کے ساتھ ہر بندے کو ایسا ہی نظر آئے گا جیسے اس کا ایمان ہوگا۔ صاحب ایمان ہوں گے تو انہیں رحیم نظر آئے گا، رحمان نظر آئے گا۔ جو کافر ہوں گے وہ بھی دیکھ رب کو ہی رہے ہوں گے، لیکن رب ان کو رحمان اور رحیم کی صورت میں نظر نہیں آئے گا بلکہ جبار اور قہار کی صورت میں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب وہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کس صورت میں نظر آئے گا؟ متکبر کی صورت کے اندر نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح دنیا کے اندر جو بندہ جس طرح عمل کرتا رہا ہے، رب پر جیسا ایمان ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی شان کے ساتھ ہی نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے فادعوہ بها، اس کو خوبصورت ناموں کے ساتھ ہی پکارا کرو۔ یاد رکھیں کہ جتنا خوبصورتی کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر کرم فرمائے گا۔ ہاں، تو رب کا ایسا نام نہیں لینا چاہیے کہ جس نام سے بندے کو معنی کا پتہ ہی نہ ہو یا اپنے طرف سے بنا لینا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور بات ہے اوپر والا۔ اوپر والا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کی قدرت، اس کے شان، اس کی ہر چیز جو ہے وہ تو ہر لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو کہا یہ عام ہمارے ہاں رواج ہے کہ اس کو اوپر والا کہہ دیا جاتا ہے، تو اس طرح اوپر والا کہنا جائز نہیں ہے۔ اور اگلی بات، کفار مکہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو بگاڑ دیا۔ عزیز نام تھا اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے عزا رکھ لیا، اپنے بتوں کے نام رکھ لیا۔ اس طرح جو الہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا، الہکم الہ واحد، اسی طریقے سے انہوں نے الہ نام کو بگاڑ کے لات رکھ لیا۔ منان یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حنان یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ منان کو بگاڑ کے منات رکھ لیا۔ تو یہ کفار مکہ نے جو زیادتی کی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر،
ٹھیک ہے جی. جو اللہ تعالیٰ کے نام تھے ان کا حلیہ بگاڑنے کے بعد جو ہے پر بتوں کے نام رکھنا شروع کر دیے. اور اگلا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح ہمارے ہاں ایک نام ہوتے ہیں، نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، جیسے عبد الخالق ہے، عبد الرازق ہے، عبد الرحمن ہے، اس طریقے سے نام جس طرح لیے جاتے ہیں. ان کو صرف خالی رحمان کہنا یا خالق کہنا یا رازق کہنا یہ جائز نہیں ہے. جب بھی کسی کا نام لیا جائے گا عبد الخالق کہا جائے یا عبد الرازق کہا جائے گا، خالی کسی کو رازق اور کسی کو مالک کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ لفظ عبد جو ہے نا، عبد یہ غلام بتا رہا ہے کہ یہ بندے کا معنی میں آتا ہے، غلام کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. عبد کو غلام بھی کہا جاتا ہے اور بندہ بھی کہا جاتا ہے. تو عبد الخالق کا مطلب کیا ہے؟ خالق کا بندہ. عبد القادر کا مطلب کیا ہے؟ قادر کا بندہ. عبد الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کا بندہ. جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب رحمان ادھر آپ بات سن، یا قادر ادھر آپ بات سن، یا خالق ادھر آپ بات سن، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے عبدل کے بغیر نام لینا جائز نہیں ہے. آقا علیہ السلام جب معراج کی رات حضور کی اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں حاضر ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ، میرے محمد، بتا تجھے کس نام سے پکاروں میں. سبحان اللہ. کون سا نام ہو جس نام کے ساتھ میں تجھے خطاب فرماؤں، جس نام سے تو کہے گا میں اسی نام کے ساتھ تجھے پکاروں گا. ٹھیک ہے نا. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے عرض کی پروردگار بنسبت الیک بالعبودیت، مجھے اپنا بندہ ہی کہہ دے یہی میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اور یاد رکھے قرآن کے اندر جو لفظ بندہ کہا گیا نا، عبد کہا گیا ہے، جس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیار کا اظہار فرمایا اس کو عبد ہی کہا ہے، یعنی بندہ ہی کہا ہے. واذکر عبدنا ایوب، واذکر عبدنا ابراہیم، واذکر عبدنا ادریس، واذکر عبدنا اسماعیل. یعنی اس طرح کر کے نا یہ لفظ عبد لگا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے اسی کے ساتھ اس کو پکارا کرو. اور آگے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے رب کے ناموں کو چھوڑ دیا ہے، رب کے ناموں میں حق سے دور ہو گیا، تم بھی ان کو چھوڑ دو. جنہوں نے رب کے نام کی قدر نہیں کی نا، تمہارا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق، کافروں نے کیونکہ تمہارے رب کے نام کو بگاڑا ہے فلہذا تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یہ کمال ہے. بزرگ یہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہمارا جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام وغیرہ پڑا ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، فرماتا ہے جا کے اس کی حفاظت کرو، میرا ولی آئے گا وہ آ کے اس کو اٹھائے گا. سبحان اللہ. میرا ولی آئے گا وہ آ کے اس کو اٹھائے گا. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا گرا ہوا نام پڑا ہو یا استغفر اللہ، یا اس طریقے سے قرآن پاک کا کوئی نسخہ پڑا ہوا ہے یا کوئی الفاظ ایسا پڑا ہوا ہے جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یا قرآن کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص وہ اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے یہ میرا ولی ہے جس نے میرے نام کی قدر کی ہے. سبحان اللہ. تو آج دیکھیں نا یار، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اخباروں کے اوپر بھی نام لکھے ہوئے ہیں، اشتہاروں کے اوپر بھی نام لکھے ہوتے ہیں. محفل پاک کا آتا ہے تو محفل کا اشتہار چھپ جاتا ہے، وہ بڑے شوق سے چھپوا لیتے ہیں، لگا بھی بڑے شوق سے لیتے ہیں. محفل گزرنے کے بعد ہمارے اشتہار کہاں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر کہاں سے برکتیں آئیں؟ اگر بے شرحافی کو مقام مل سکتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مقام تو پھر رب عطا فرمائی دیتا نا اسے نام کے اٹھانے کی وجہ سے. اگر ہم ہی قدر نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ بے شرحافی کو جو مقام ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے نا، کہ وہ بھی دیکھے کتنی بڑی بات ہے یار کہ اپنا مے خانہ بھی ہو، شرابی بھی ہو، سب کچھ ہو، اس کے باوجود رب کے نام کی قدر کرے، اس کے اٹھا کے خوشبو لگا کے اونچا رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. بے شرحافی کا اپنا مے خانہ تھا. ایک ہوتا ہے نا کوئی چلو بھی بوتل شوتل کو منہ لگا لینا یا جام شام چڑھا لینا، ایسی بات نہیں ہے. بٹھی اپنی ہے، مے خانہ ہی اپنا ہے. لیکن کیا ہے کہ رب کا نام گرا ہوا دیکھا، اٹھا لیا، کہا یار یہ افسوس کی بات ہے، اتنے رب کا نام اور وہ بھی قدموں کے اندر ہے، نیچے آئے، صرف اٹھا کے خوشبو لگا کے اوپر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا بڑا عطا فرمایا ہے بے شرحافی کو. جس رستے سے گزر جاتے لوگوں کو چھوڑے، جانور بھی اس رستے پر پیشاب نہیں کیا کرتے تھے. سبحان. ہاں جانور بھی پیشاب نہیں کرتے تھے. ایک دن ایک جانور نے بے شرحافی کے رستے میں پیشاب کر دیا تو ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، اس نے کہا لگتا ہے بے شرحافی فوت ہو چکے ہیں. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ ٹھیک ہے. یا چرواہا تھا وہ کھڑا تھا، اس نے کہا آج بے شرحافی فوت ہو گیا ہے.
کہا جی کیا ہوا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا آج میرے ریبر نے بشر حافی کے گزرنے والے رستے پر پیشاب کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آج سے یہاں پہ بشر حافی نہیں گزرے گا. ٹھیک ہے نا جی. امام احمد بن حنبل جیسا بندہ پھر انہی بشر حافی کے پاس جا کر دعا کروایا کرتے، کہتے بشر میرے لیے بھی دعا کر دے. سبحان اللہ. یہ رب کے نام کو اٹھا کر اوپر رکھنے کی برکت ہے. ہم تو ہزاروں رز دیکھ رہے ہیں، ہمارے اخبار دیکھ لیں، ہمارے اشتہارات دیکھ لیں، وہ تو گلیوں کے اندر رول رہے ہیں اور ان اٹھانے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، فرمایا کہ اے محبوب ان لوگوں کو آپ بھی چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کے رب کے نام کو حق سے دور ہوئے نا، رب کے نام کے حق سے دور ہوئے ہیں، آپ بھی ان کو چھوڑ دیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آن قریب جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی پالیں گے. ٹھیک ہے نا. جنہوں نے رب کے نام کو بگاڑا ہے انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے رب کس ہستی کا، کس ذات کے نام کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگلی ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، میں جتنی مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے نا، امتن، اس میں اندر ایسے جتنے بندوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، امتن، ان بندوں کے اندر ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہی ہے، یہدون بالحق، جو ہمیشہ حق کی دعوت دیتے رہے ہیں. سبحان اللہ. بندوں کے اندر ہمیشہ حق کی دعوت دیتے آئے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرتے رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یاد رکھے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یا یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام تک، چاہے نبی دنیا میں رہے یا دنیا سے فوت ہو گئے، اس کے باوجود بھی ہمیشہ اس دھرتی پر اتنے لوگ ضرور حق پر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا رہا ہے، سبحان اللہ. چاہے ان کی تعداد کم رہی ہے یا زیادہ رہی ہے. ٹھیک ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کم سے کم جو ان کی تعداد، جو روایات میں آتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم سے کم 8 بندے ہر حال میں دنیا کے اندر ضرور رہے ہیں. کم سے کم 8 بندے یہ ایسے رہے ہیں جو ہمیشہ صرف اور صرف خدا کو مانتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کبھی اس دنیا کو خالی نہیں ہونے دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک، پھر آقا علیہ السلام کے بعد تو پھر ویسے بھی ماشاءاللہ مسلمان پھیل گئے ہیں، لیکن ہمیشہ کم سے کم جو لوگ رب کو ماننے والے تھے، ہمیشہ 8 بندے کم سے کم ضرور رہے ہیں. اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو آگے دیکھیں ایک بہت بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ہم ان قریب آہستہ آہستہ انہیں عذاب کی طرف لے کے جائیں گے. جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم تدریجاً، ہم آہستہ آہستہ انہیں ایسے عذاب کی طرف لے کے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، جس عذاب کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں. مطلب کیا ہے کہ دیکھ لیں، یاد رکھیں، جو شخص اسلام سے دور ہوتا ہے نا، رب اسے عذاب کیسا دیتا ہے؟ فرمایا سنستدرجہم، اچانک نہیں دیتا، آہستہ آہستہ، خوشحالی دے دے گا، لمبی عمر دے دے گا. آقا علیہ السلام کے ایک بار گئے کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، کہہ رہے یا رسول اللہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے والا ہو. سبحان اللہ. یعنی عمر بھی لمبی ہو اور عمل بھی نیک ہو. پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بدترین شخص کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی اور گناہ زیادہ ہو. حضور کے سامنے ایک شہید کا جنازہ پڑھایا، تو شہید کا ایک دوست تھا جو رو رہا تھا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت عطا فرمائے تاکہ یہ اپنے دوست کے ساتھ مرتبے میں بھی برابر ہو جائے. یعنی شہید کو تو ایک مرتبہ مقام مل چکا ہے نا، اس کے لیے بھی دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت عطا فرما دے، کیونکہ دنیا میں یہ بڑے گہرے دوست تھے، آخرت میں بھی جا کے چلو یہ اسی برابر ہوں گے، مرتبے کے اندر، مقام کے اندر برابر ہو جائیں گے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ دعا نہ کرو کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے پر پہنچا دے. فرمایا نانا یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شہید کو اس کے مرتبے پر پہنچا دے. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ شہید کا بڑا مقام نہیں؟ فرمایا بڑا مقام ہے، لیکن شہید کیونکہ شہید ہو چکا ہے، بات ختم ہو چکی ہے، ابھی وہ زندہ ہے، پتہ نہیں وہ کتنی نیکیاں کرے گا، اور جتنی نیکیاں کرے گا وہ تو بڑھے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر بھی عطا کرے اور نیکیاں بھی زیادہ کرے، اور بندے کی داڑھی چٹی ہونے کے باوجود بھی بندہ سیدھا نہ ہو. میں نے مشہور بات آپ کو سنائی تھی نا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ نے عیسائی کو دیکھ کے فرمایا تو پہلے پیدا ہوا کہ داڑھی تیری؟ ایک عیسائی کو دیکھ کے مولانا روم نے کہا تھا، فرمایا تو بتا ہاں تو پہلے آیا ہے کہ تیری داڑھی پہلے آئی ہے؟ اس نے کہا جی سیدھی سی بات ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے میں پیدا ہوا ہوں تو میرے چہرے پر داڑھی آئی. فرمایا پھر حیا کر، ہاں داڑھی چٹی ہوگی تو چٹا نہیں ہوا. سبحان.
داڑھی چٹی ہو گئی ہے پر تو چٹا، مطلب یہ ہے کہ داڑھی تیری سفید ہوگی، تجھے ابھی تک اسلام سمجھ نہیں آیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں آہستہ آہستہ ہے جی، لوگ سمجھتے ہیں خوشحالی آ رہی ہے، اللہ فرماتا نہ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، اور ڈھیل بھی کیسی؟ فرمایا وہ املی لہم، میں انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہوں ان قیدی متین، کیونکہ میری جو خفیہ تدبیر ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رب ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ ہم سمجھتے کہ آج ترقی ہو گئی ہے، یہ جو عہدہ مل گیا ہے شاید رب ہم سے راضی ہے، یہ جو ڈبل منزل مکان ہم نے بنا لیا شاید رب ہم سے راضی ہے، فرمایا نا 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 نا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ دولت جس دولت کے ساتھ انسان کی نیکیاں بڑھے سمجھو رب کی رحمت ہے، دولت آنے کے بعد بندہ رب کو بھول جائے سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ آج کوٹھی بن گئی ہے، کار آ گئی ہے، اگر اس کے باوجود بھی رب یاد ہے تو وہ دولت جو ہے وہ رب کے بندے کے لیے رحمت ہے۔ اگر پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو جائے، ویزا لگنے کے بعد دماغ خراب ہو جائے، باہر جانے کے بعد بندے کا بیڑا ہی غرق ہو جائے، ٹھیک ہے جی، ہمارے کہاں کہیں ہوتا ہے نا، وہ باہر جائیں گے ان کی انگریزی خراب ہو جاتی ہے، آ کے ایسی ایسی زبانیں بولیں گے جیسے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ جانے پتہ نہیں کو کیا ہو گیا ہے، پتہ چلتا ہے جناب اللہ انہوں نے باہر سے پیسہ کمایا ہوا ہے۔ تو اس لیے نا یاد رکھیں یہ اصول ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر ترقی کے بعد رب یاد رہے تو سمجھ لو کہ رب کی رحمت، اگر بحریہ کے اندر کوٹھی بننے کے بعد دماغ خراب ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول رب نے دے دیا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے ترقی دی ہے، خوشحالیاں دی ہیں، رزق دیا ہے، فرمایا کہ اگر انہوں نے رزق کی قدر کر کے رب کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، دیکھیں نا یار صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، جیسے جیسے پیسہ آتا گیا وہ ویسے ویسے جھکتے گئے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تخت دیکھا نا، پتہ نہیں کیسر کا تھا یا کسرا کا تھا، جب وہ تخت دیکھا نا تو وہ تخت سونے کا تھا اور بہت بڑا تخت تھا، تو صحابہ کرام دیکھ کر حیران رہ گئے، یار اتنا بڑا تخت اور وہ بھی سارا سونے کا۔ مولا علی کو بتایا کہ جناب آ کے ذرا تخت کو دیکھے، فرمایا دیکھ لیا ہے۔ کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ فرمایا تلوار چھینے اٹھاؤ، ہتھوڑے اٹھاؤ، جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم تخت کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آئے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا جی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یہ بات ہے علامہ اقبال نے کہی نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ فرمایا کہ یہ بات ہے، فرمایا کہ مومن بندہ ہے نا، مومن بندے کی آنکھ کے اندر کبھی دولت کی چمک نہیں آ سکتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے جی، پیسہ ضرورت ضرور ہے، لیکن پیسہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر عذاب بھی بن جاتا ہے۔ پیسے کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے دین کا کام ہمیشہ پیسے کی وجہ سے ہوگا، میرے پیسے کے بغیر دین کا کام، پیسے کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکے گا، اور آج وہ دور لگا ہوا ہے۔ لیکن پیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پیسے کے پیچھے اندھا ہو کے جناب اللہ چل پڑے، نہ، ہمارے بزرگوں کی یہ اصول رہا ہے، جیسے جیسے وہ دنیاوی ترقی کرتے گئے ہیں ویسے ویسے رب کے آگے جھکتے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔